اتنی سی بات ذہن میں بٹھا لو، دل کی تختی پہ لکھ لو، جن آدمیوں کی خدا تعریف کرے وہ کتنے اچھے ہوں گے۔ جن کو رب کی ذات اچھا فرمائے، اور ایک جگہ نہیں، یہ وہ مقدروں والے لوگ تھے جن کی تعریف توریت میں تھی، انجیل میں تھی، زبور میں تھی، قرآن میں ہے، نبی کے فرمان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے اچھے لوگ کہ جو صحابہ آ کر سلام کریں اور شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں، مسافہ کریں تو صحابہ کرام کے ہاتھوں میں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہوتے تھے، آنکھ صحابہ کرام کی تھی، دیدار کے لیے چہرہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ صحابہ کرام نماز کے لیے آتے تھے، مقتدی صحابہ تھے، امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام اگر مرید تھے تو پیر کو بھی دیکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان صحابہ کرام کے پیر و مرشد ہے۔ کسی ایک صحابی کی مخصوص بات نہیں۔ اسی طرح نبی کا گھرانہ بھی اونچے سے اونچا، شان والا، عظمتوں والا۔ جن لوگوں نے اس گھر کی عظمت کی وہ دنیا ہی میں سب کچھ پا کر کے گئے۔ مدینے پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابہ میں سے ہے، اونچے درجے کے صحابہ میں سے ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شورا کا آدمی ہے۔ ایک دفعہ مدینے پاک میں 200-300 اونٹ پر سامان لاد کے لائے، تجارت کرتے تھے، تاجر تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، بعد کی بات ہے، مدینے میں ایک شور سا مچا۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی سے پوچھا کہ یہ گلیوں میں کیسا شور ہے، کیسا چرچا ہے؟ کسی نے عرض کر دیا ام المومنین عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کے 300 اونٹ آئے شام سے، ان کا مدینے میں چرچا ہو رہا ہے، بڑا مال آیا، بڑا مال آیا، بڑا کاروبار کا سامان آیا۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات سن کر یوں فرما دیا، فرمایا ہاں ہاں میں نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جب پل صراط پہ سے سارے صحابہ گزریں گے، بڑے بڑے ولی گزریں گے، انبیاء گزریں گے، تو عبد الرحمن ابن عوف بجلی کی طرح نہیں گزر سکیں گے، بلکہ پل صراط کے اوپر سے ایک پیر سے لنگڑاتے ہوئے چلیں گے۔ جس کے سامنے فرمایا اس نے پوچھ لیا ام المومنین امی جان کیوں اس طرح جائے گا؟ اتنا بڑا صحابی ہے، اتنا بڑا عشرہ مبشرہ کا آدمی ہے، فاروق اعظم کی شورا کا ممبر ہے، عثمان غنی کی میجورٹی کا آدمی ہے، کیوں ایسا ہوگا؟
تو جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر آ گیا کہ دن عبد الرحمن ابن عوف کا کہ بڑا مالدار ہے، بڑا رئیس ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں دیکھ رہا ہوں پل صراط پہ سے ایک پیر سے لنگڑا لنگڑا کے چلے گا مال کی محبت کی وجہ سے۔ اب میں اپنے بارے میں اور آپ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لیں، اتنا اونچے درجے کا صحابی، جلیل القدر، عشرہ مبشرہ کا آدمی، فاروق اعظم کی شورا کا ممبر، عثمان غنی کی میجارٹی کا ممبر، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کا فخر اور ناز، حضور نے فرما دیا کیونکہ مالدار ہے اس لیے پل صراط پہ سے ایک پیر سے لنگڑاتا ہوا پار جائے گا، اور جو نماز نہیں، روزہ نہیں، قرآن نہیں، دین نہیں، ایمان نہیں، رات دن ہم مال کے بارے میں سوچتے سو جاتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں حتیٰ کہ مر جاتے ہیں، اپنے بارے میں ہم فکر کریں ہم پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ اور یہ تو شکر ہے کہ آپ لوگ اس زمانے میں نہیں تھے، ورنہ کوئی کہہ دیتا ہے انہوں کی پتہ ہے کردی مائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نے کی جان دی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات، توجہ کرو، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ایک مائی کی بات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کی بات ہے، کسی نے جا کر اسی وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کر دیا، میں ابھی ابھی سن کر آیا ہوں، میرے سامنے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا، میرے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ عبد الرحمن کہہ دیتا اسے کیا معلوم ہے، میں چوری کر کے نہیں لایا، میں ڈاکہ مار کے نہیں لایا، میں ہیرا پھیری کر کے نہیں لایا، میں کوئی دھوکہ فریب کر کے نہیں لایا، خرید کے لایا ہوں، شریعت کے مطابق 4 پیسے تجارت میں کماؤں گا، خدا کی قسم حدیث کی کتابیں گواہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں کھڑے ہو کر کے پہلے رو دیا اور پھر مسجد پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، او مدینے والوں، یہ اونٹ بھی، یہ مال بھی، یہ غلہ بھی، یہ کپڑا بھی، تمام کا تمام آج میں نے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیا۔ کتنا بڑا یقین ہے، کتنا بڑا ایمان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یقین کر کے سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ پاک کہتا ہے یہ میرے نبی کے دیوانے، یہ میرے نبی کے پروانے، یہ مستانے، یہ جانثار، یہ غم گسار، اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ سب سے بڑے پکے مومن یہی ہے۔ دنیا کا کوئی مورخ، دنیا کا کوئی علامہ، دنیا کا کوئی پڑھا لکھا، کوئی ٹیکنالوجی کا مارا ہوا، کوئی کتنا ہی بڑا سائنسدان، کوئی کتنا بڑا فلاسفر، کوئی کتنا بڑا منطقی ہو، تمام باتیں سمندر میں پھینک دو، تمام باتوں کو پہاڑ سے دے مارو، لیکن اللہ کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا۔ او امیرو غریب، وزیروں، سفیروں، بادشاہ، فقیروں، میں تمہیں اعلان کر دیتا ہوں اپنے بارے میں تم فکر کرنا، اپنی تیاری تم خود کرنا، اپنی قبر کی تیاری، اپنی حشر کی تیاری تم خود کرنا، نبی کے غلاموں کا میں گواہ ہوں، اولئک ھم الراشدون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم تمام کے تمام ہدایت یافتہ ہیں۔ کیسے لوگ تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس
کسی ملک سے مال غنیمت میں کستوری آ گئی، تقسیم فرمانے کے لیے حکم دیا کہ کوئی مشک کستوری کو تقسیم کر دے، مسلمانوں میں تقسیم کر دے۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم کی اہلیہ ہے، گھر والی ہے، کہنے لگی امیر المومنین میں تقسیم کر دوں؟ جواب نہیں دیا۔ پھر فرمایا مسلمانوں میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ مشک تقسیم کر دے۔ گھر والی نے عاتقہ نے پھر کہا میں تقسیم کر دوں؟ کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا کوئی آدمی کھڑا ہو کر اس مشک کو تقسیم کر دے۔ وہ گھر والی عاتقہ پھر کہنے لگی میں تقسیم کر دوں۔ فرمایا چپ نہیں رہتی، تیری 3 دفعہ کی آواز کیا میں نے سنی نہیں؟ میں ڈورا بولا تو نہیں کہ جی پھر مجھے تقسیم کرنے کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا تقسیم تو تو ٹھیک کرے گی، لیکن خوشبودار چیز کو جب ترازو کے پلڑے میں رکھے گی، اٹھائے گی، پھر رکھے گی، اور وہ خوشبو تیرے ہاتھ کو لگے گی، پھر تو وہ ہاتھ اپنے کپڑے پہ مل لے گی، اپنے سر میں لگا لے گی۔ تیرے حصے سے زیادہ میں نہیں چاہتا، حصے سے زیادہ میرے گھر میں خوشبو بھی کیوں آ جائے۔ خدا کی قسم قیامت قائم ہو سکتی ہے، زمین برباد ہو سکتی ہے، آسمان ٹکڑا ٹکڑا ہو سکتا ہے، اصحاب محمد الرسول اللہ کے مقابلے کے لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ ایک بات نہیں، ساری زندگی کا قرآن گواہ ہے۔ اگر تم کسی کی تاریخ کی کتاب پڑھ کر کے اپنے دل میں بٹھا لو فلانا صحابی لڑتا تھا، فلانا صحابی جھگڑا کرتا تھا، فلانا صحابی یوں کرتا تھا، ایمانداری سے بتلاؤ کلمہ پڑھتے ہو، مسلمان ہو، ایک طرف تو ایک آدمی کی لکھی ہوئی کتاب اور ایک طرف عرش سے آیا ہوا خدا کا قرآن ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا لوگوں میرے نبی کے دیوانوں کی باتیں نہ کرو، مستانوں کی بات نہ کرو، جانثاروں کی بات نہ کرو، غم گساروں کی بات نہ کرو، میرے محبوب کے مریدوں کی بات نہ کرو، میرے محبوب کے مقتدیوں کی بات نہ کرو، میرے محبوب کے رشتہ داروں کی بات نہ کرو، میرے محبوب کے یاروں کی بات نہ کرو، یہ تو اتنے کمال کے لوگ ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا لوگوں میں نے ان کے دلوں پہ اپنے ہاتھ سے ایمان لکھ دیا۔ میں خدا نے ان کے دلوں کی تختی پہ ایمان کو تحریر کر دیا، پوری دنیا چاہے مٹ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے یہ تو ایسے لوگ ہیں، مرد بھی عورت بھی، زندگی نرالی، نگاہ نرالی، زبان نرالی، طرز زندگی نرالی۔ سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی، اکرمہ فتح مکہ کے موقع پر بھاگ گئے۔ ہمارے گھر میں بڑے دکھ دیے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے تو بڑا ستایا ہے، ہمارا کیا حشر ہوگا، ہمارا کیا انجام ہوگا۔ سمندر دریا میں کشتی میں بیٹھ کے بھاگ رہا، ام حکیم پیچھے سے دوڑی دوڑی پہنچ گئی اور جا کے کہنے لگی اکرمہ کہاں دوڑ کر جائے گا، دنیا میں کئی
ملے گا، پر ایک بات میری سن لے، اس کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو نے نام سنا ہے، تو نے دیدار نہیں کیا، تو بھاگنا، آ جا، میں تیرے ہاتھ میں رحمت کی چادر پکڑا دوں گی۔ میں ذمہ دار ہوں، تجھے کوئی بدلہ نہیں تجھ سے لیا جائے گا، تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، تجھے مارا نہیں جائے گا، تجھے بھوکا پیاسا نہیں رکھا جائے گا۔ اور اکرما تجھے معلوم نہیں، اس ذات کو تو جانتا نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تجھے کیا معلوم، میں آ کے تو دیکھ۔ اکرما حاضر ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا، اکرما جنگ میں شہید ہو گیا۔ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہے، عورت ذات ہے۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا ایک صحابی ہے، میدان جنگ گرم ہے، موقع لڑائی کا ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، انفروا فی سبیل اللہ، اسلام کو جھنڈا لہراؤ، توحید کا پرچم لہراؤ، کفر شرک بدعت کو مٹاؤ۔ کبھی بھی اسلام والے شرک نہیں پھیلایا کرتے، بدعت نہیں پھیلایا کرتے، کفر کو فروغ نہیں دیا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ ان کی نجی زندگی پہ نظر مارو۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ شادی کر لے میری ساتھ، نکاح کر لے۔ ام حکیم کہنے لگی لڑائی کے موقع پر، میدان جہاد میں خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، اب یا تو ام حکیم یہ کہتی کہ جنگ ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے، سکون ہو جائے، مدینے میں چلیں گے، انشاءاللہ وعدہ ہو گیا میں تجھ سے شادی کر لوں گی۔ یا خالد بن سعید یہ بات کہتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وعدہ کر لے شادی میری ساتھ کرے گی جنگ کے بعد، جہاد کے بعد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ام حکیم اس لیے شادی میں جلدی کر رہا ہوں، یہ جو جنگ ہو رہا ہے، یہ جو لڑائی فی سبیل اللہ ہو رہی ہے، کفر و اسلام کا مقابلہ ہے، شرک و توحید کا مقابلہ ہے، میرا اس میں کل کو شہید ہونے کا پروگرام ہے، سر کٹانے کا میرا پروگرام ہے، اللہ کے نام پہ سر دے دینے کا پروگرام ہے، توحید باری تعالیٰ پر اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کا پروگرام ہے۔ تو ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کملی بولی تو نہیں تھی، وہ کہہ دیتی میاں جب کل کو شہید ہونا ہے، اللہ تیری شہادت قبول فرمائے، منظور فرمائے، میں خام خواہ نکاح کروں، پہلے کل کو پھر بیوہ ہو جاؤں، پھر میں رنڈل ہو جاؤں۔ اگر کل کو شہادت کا پروگرام ہے تو ہو جا، مجھے خواہ پریشان کرنے کا کیا مطلب؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، عورت ہو کر ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا دیا اور فرمانے لگی خالد بن سعید کیا تم اپنی بات میں سچے ہو؟ تمہارا شہادت کا پکا پروگرام ہے، تمہارا اللہ کے نام پہ سر دینے کا پروگرام ہے، اپنا خون بہانے کا پروگرام ہے۔ خالد بن سعید نے یقین دلا دیا۔ ام حکیم کہنے لگی پھر شام کی کیا بات ہے، کل کی کیا بات ہے، میں ابھی نکاح کے لیے تیار ہوں۔ کسی نے پوچھ لیا
حکیم کیا کہہ ڈالا، کیا بات تم نے کہہ دی، کیا سوچ لیا، کیا ارادہ کر لیا؟ کل اکرمہ شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوہ بن گئی، کل کو یہ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر شہید ہو جائے گا، پھر بیوہ کی بیوہ، پھر وہی رندڑ کی رندڑ ہو جائے گی، تجھے اس میں کیا ملے گا؟ تیرا اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ تجھے اس میں کیا فائدہ پہنچے گا؟ حکیم کہتی ہے تم نہیں جانتے، اتنے سے وقت میں نے بڑی بات سوچ لی، میں نے اپنا انجام سوچ لیا، میں نے اپنا پروگرام سوچ لیا، میں نے تدبیر بنا لی، میں نے تجویز بنا لی، اور میں نے یہ تجویز بنائی، کل قیامت کا دن ضرور آئے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، میری پیشی ہوگی، میرا رب مجھ سے پوچھے گا حکیم ادھر آؤ، میں اپنے رب کی حضور میں پیش ہو جاؤں گی، میں رب کے دربار میں کھڑی ہو جاؤں گی، میں اللہ کی عدالت میں کھڑی ہو جاؤں گی، میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا حکیم دنیا سے کیا کما کے لائی ہو؟ میں عرض کروں گی میرے اللہ اور میرے پلے کچھ نہیں، اتنی سی بات ہے، دنیا میں لوگ مجھے 2 شہیدوں کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ جن کا یہ حال ہو، کیا کہنا ان کی عظمتوں کا؟ علماء کرام نے لکھا ہے، شادی ہو گئی، رات گزری، صبح کو خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار لے کر کے جانے لگے، بہادر گھروں کے، بہادر مردوں کے گھر والے بھی بہادر ہوا کرتے ہیں۔ حکیم کہنے لگی عورت ہے، سوچو تو صحیح عورت ہے۔ کہنے لگی خالد بن سعید کہاں چلے؟ کہتا میرا وعدہ پورا ہو گیا، میں اپنا وعدہ پورا کرنے چلا ہوں، خدا حافظ، انشاءاللہ کل حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ ان کے وعدے کہاں ملنے کے ہوا کرتے تھے؟ آج وعدے ہوتے ہیں بدھ کے دن قلعے پہ ملیں گے، فلاں اسٹیشن پہ ملیں گے، فلاں جگہ ملیں گے، فلاں قلم میں ملیں گے، جیسی روح ایسی فرشتے، جیسے ہم ایسی ہماری ملاقات۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا حافظ، میں چلا ہوں، میں واپس نہیں آؤں گا، میں اپنے رب کے نام پہ اپنا سر کٹاؤں گا، میں اپنی جان کا قیمہ بنواؤں گا، توحید باری تعالیٰ کا پرچم لہراؤں گا، شرک و بدعت کی جڑیں اکھاڑتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں گا۔ خالد بن سعید کی گھر والی ایک رات کی دلہن، ایک رات کی رانی، کہنے لگی اتنی سی بات تو بتا کے جاؤ، تمہارا پروگرام کیا ہے؟ دائیں طرف حملہ کرو گے یا بائیں طرف حملہ کرو گے؟ کیا سوچ ہے ان گھرانوں کی؟ عورت کی سوچ دیکھیں آپ تو چلے ہیں، ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو، اللہ منظور فرمائے، پر مجھے یہ تو بتاؤ دائیں طرف حملہ کرو گے یا بائیں طرف جا کے حملہ کرو گے؟ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کے دیکھا، حکیم کے چہرے پہ نظر ڈالی اور کہنے لگا آپ کا کیا مطلب؟ حکیم کہنے لگی میں نے بھی تلوار اپنے بستر سے نکالنی ہے، میرا ارادہ یہ ہے اگر آپ دائیں طرف حملہ کریں میں بائیں طرف جا کے حملہ کروں، اس لیے کل قیامت کو کہنے کو اتنا منہ تو باقی رہ جائے تیری راہ پہ گھر کا گھر قربان ہوا تھا۔ جن گھروں کی عورتوں کا یہ حال ہے تو مردوں کا کیا مقام ہوگا؟ کتنی قربانی، کتنے مصمم ارادے۔
کتنے اونچے پروگرام ہیں ان لوگوں کے، کھانے میں نہیں، پینے میں نہیں، پہننے میں نہیں، قبر حشر قیامت کے بارے میں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ شادی ہوئی حنظلہ کی، پہلی رات ہے، میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں، دلہا دلہن ایک جگہ ہیں۔ رات کے وقت مسجد نبوی سے آواز آئی، انفروا فی سبیل اللہ، آؤ میدان میں آؤ، اللہ کے نام پہ لڑائی کرنے کے لیے آؤ، اسلام کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے آؤ، کفر کو مٹانے کے لیے آؤ، جانثاروں آ جاؤ، مستانوں آ جاؤ، خدمت گزارو حاضر ہو جاؤ، تمہاری ضرورت پڑ گئی۔ حضرت حنظلہ فرمانے لگے، تجھے کیا معلوم ہے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور کہتا نہیں؟ کہنے لگی، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں بھی نماز پڑھتی ہوں، میں بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، اتنی مجھے سمجھ ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو، میری طرف دیکھ رہے ہو، پر اس لیے نہیں کہتے ہے، میں بھی نماز پڑھتی ہوں، میں بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، اتنی مجھے سمجھ ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو، میری طرف دیکھ رہے ہو، پر اس لیے نہیں کہتے، نئی دلہن ہے، نئی لڑکی ہے، گھبرا جائے گی۔ کہنے لگی، حنظلہ تمہارا شہادت کا پروگرام ہے، میں تیری دلہن ہوتے ہوئے اعلان کرتی ہوں، میں تجھے اجازت دیتی ہوں، جلدی جا، اور خبردار واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیا بات ہے حنظلہ کی گھر والی، تمہاری محبت نہیں بنی، تمہارا دونوں کا آپس میں دل نہیں لگا، تمہارے گھریلو معاملات صحیح نہیں، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو چاہتے نہیں، کیا بات ہے، تم نے یہ بات کیوں کہہ ڈالی کہ واپس آنے کی کوشش نہ کرنا؟ حنظلہ کی بیوہ بیوی کہتی ہے، میرا پروگرام ہے، میری بھی سوچ ہے، میرا بھی انجام ہے، میرے دل کی گہرائیوں نے بھی مجھے کوئی مشورہ دیا، اور وہ یہ ہے، کل قیامت ضرور آئے گی، اللہ کی عدالت لگے گی، رب میرا مجھ سے ضرور پوچھے گا، حنظلہ کی بیوی دنیا سے کیا لائی؟ میں عرض کروں گی، مولا اور میرے پلے کچھ نہیں، اتنی سی بات ہے، دنیا میں لوگ مجھے ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ جن کا یہ حال ہو، کیا ٹھکانہ ہے ان کی عظمتوں کا، کیا ٹھکانہ ہے ان کے مقام کا؟ ایک جوان ایسا ہے صحابہ کرام میں سے، اگر آپ کی توجہ ہے تو لطف آئے گا، خدا کی قسم سرور آئے گا، مزہ آئے گا، اور صرف یہاں نہیں، اگر یوں یقین بناتے بناتے رکھتے رکھتے قبر میں چلا گیا، میں کہتا ہوں خدا کی قسم قبر میں چین آئے گا، قبر میں سرور آئے گا۔ ایک جوان ایسا ہے کہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن کر بڑے خوش ہوتے تھے۔ لوگوں وہ کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے کہ کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ قرآن سنا۔ اور ایک جوان ایسا ہے، اس کو عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اتنا اچھا اتنا سونا قرآن پڑھتا تھا کہ حضور خود بلا کر فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، عامر بن فہیرہ یہاں بیٹھ، مجھے قرآن سنا، تو قرآن پڑھتا ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ جس پہ خود قرآن نازل ہوا، جو عرشوں پہ گیا،
وہ قرآن سن کر محظوظ ہوتا ہے. یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا، جس کا قرآن سن کر ہزاروں کی تعداد میں کافر مسلمان بنے. ایک قبیلے کے لوگوں نے غداری کی، دھوکہ کیا، فریب کیا، اور آ کے کہنے لگے ہمارا سارا خاندان، ہمارا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، اچھے اچھے قاری بھیجو، ہمارے بچوں کو بھی، ہمیں بھی قرآن سکھائیں گے. اور عامر بن فہیرہ کی خاص طور سے فرمائش کی ہے کہ اسے لے کر آؤ. سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو تیار کر دیا. اکیلا یہ نہیں، 70 قاری چلے ہیں مدینے پاک سے. اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. پیچھے دشمن بٹھا کر آئے تھے پہاڑوں میں. وہ سارے قاری جب پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے، چاروں طرف سے حملہ کر دیا، چاروں طرف سے حملہ کر دیا، تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے، دھوکے میں لا کر کے مارا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس جوان نے بھالا مارا، نیزہ مارا، خود اس کا بیان ہے. وہ کہتا جب میں نے پیٹ میں نیزہ مارا، اتنا زور سے میں نے بھالا مارا کہ کمر کے پیچھے نکل گیا. بھالا کمر کے پیچھے نکل گیا. لیکن عامر بن طفیل مارنے والا کہتا جو بعد میں مسلمان ہو گیا، کہتا میں نے اتنا دلیر جوان نہیں دیکھا، میں نے زندگی میں ایسا بہادر نہیں دیکھا، میں نے ایسا جرت والا جوان نہیں دیکھا، میں نے ایسی شجاعت والا جوان نہیں دیکھا. ادھر میں نے بھالا مارا، ادھر ہائے نہ کی، آہ نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں. ہائے اماں، ہائے بہن، ہائے بیوی، ہائے ابا، کوئی نہیں، کوئی نہیں. عامر بن فہیرہ کے پیٹ سے گزر کر نیزہ پیچھے نکل گیا. ادھر کہتا او لوگوں گواہ ہو جاؤ، فزت برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو جاؤ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ نہیں کہتا میں مر گیا، آئے اماں، آئے ابا، نہیں. عامر بن طفیل مارنے والا کہتا ہے کہ میں نے واپس بھالا نکالا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی. عامر بن طفیل کہتا ہے ادھر دم نکل رہا تھا، ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. صحابی جب شہید ہو گیا، نبی کا قاری شہید ہو گیا، صحابہ کرام کا بہترین قاری شہید ہو گیا، مشرکوں نے، کافروں نے پروگرام بنایا اس کا قرآن سن کر ہزاروں لوگ ہمارے بدلے، اس کی کھوپڑی اتارو، سر کاٹو، پھر اس کی کھوپڑی اتارو، اس میں شراب پیئیں گے ہم. اس کے قرآن پڑھنے نے، اس کی آواز نے، اس کے تحسین صوت نے، اس کے لہنے داودی نے ہمارے ہزاروں لوگ خراب کیے ہیں. اس کا سر کاٹو، اس کی کھوپڑی اتاریں گے، اس کھوپڑی میں شراب پیئیں گے. پروگرام طے ہو گیا، مشورہ کافروں کا طے ہو گیا. آئے اللہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وہ تلوار لے کر آئے، وہ خنجر لے کر آئے، وہ جوان اکٹھے ہو کر آئے. قرآن کہتا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی تجویز بنائی،
تدبیر بنائی، میرے قاری کی بے حرمتی کی تدبیر بنائی، میرے قرآن پڑھنے والی کی بے عزتی کا پروگرام بنایا، سر کاٹنے کا پروگرام بنایا، قرآن والی کھوپڑی میں شراب پینے کا پروگرام بنایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے، کافروں کی تیاری کرتے کرتے، سب کے دیکھتے دیکھتے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت، عامر بن فہیرہ کی لاش خود بخود آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی۔ دیکھنے والے کہتے ہیں اتنی بلندی ملی، اتنی معرفت ملی، اتنی پرواز ملی، لوگوں کی نگاہوں نے جواب دے دیا، پر عامر بن فہیرہ کی بلندی ختم نہ ہوئی، صحابی کی پرواز ختم نہیں ہوئی، آسمان کی طرف چلی گئی لاش۔ ایک جوان مدینے پاک میں حاضر ہوا، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا، کمال ہو گیا، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا قاری، آپ کا قاری، قرآن پڑھنے والا، یوں یوں نیزہ مارا، اس طرح سے شہید ہوا، پھر یوں پروگرام بنایا، اس کا جسم، اس کا جسد آسمان کی طرف اٹھتا ہوا چلا گیا، ہماری نظریں جواب دے گئی، ہماری نگاہیں جواب دے گئی، پتہ نہیں کہاں گیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور فرمایا انی ارا ما لا ترى، اور لوگوں جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے، تمہیں کیا معلوم ہے میرا عامر بن فہیرہ، میرا قرآن کا قاری شہید کر دیا گیا، بے حرمتی کا، بے عزتی کا پروگرام بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا، فرشتے اٹھا کر لے گئے عامر بن فہیرہ کا، بڑے بڑے شہیدوں کا، بڑے بڑے پیروں فقیروں کے جنازے لوگ پڑھیں گے، عالموں کے جنازے لوگ پڑھیں گے، شہیدوں کے جنازے لوگ پڑھیں گے، بادشاہوں کے جنازے لوگ پڑھیں گے، وزیروں کے جنازے لوگ پڑھیں گے، فقیروں کے جنازے لوگ پڑھیں گے، قطبوں غوث و ابدالوں کے جنازے لوگ پڑھیں گے، صحابہ کے جنازے لوگ پڑھیں گے، پر نبی کا قاری قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہوا۔ اللہ نے حکم دیا، او میرے نوری فرشتوں، میرے نبی کے قاری عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، جنازے کی نماز بھی، قبر بھی، تمام کا تمام تمہارے ذمہ لگ گیا۔ نوری فرشتوں نے جنازہ پڑھا، تو اتنا مقبول ہے، تو اتنا اللہ کا محبوب بن گیا، تو اب ایسا نہیں کہ تیرا جنازہ لوگ پڑھیں، تیرا جنازہ گناہ کرنے والے پڑھیں، اب تو ادھر آ، ایسے لوگ تیرا جنازہ پڑھیں جنہوں نے کروڑوں برس میں ایک پلک جھپنے کے برابر بھی اللہ کے خلاف کی مرضی کے خلاف نہیں کیا۔ فرشتوں نے غسل دیا، فرشتوں نے جنازے پڑھے۔ یہ مقام، یہ درجات پیسے سے نہیں ملتے، یوں ہی نہیں بن جاتے کہ میں ولی، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، بلکہ اللہ پاک جس کو مقام بخشتے ہیں اور جس کا ارادہ صحیح ہو، نیت صحیح ہو، اس کو اللہ پاک یہ چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں ہر سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ ایک اور جوان دربار رسالت میں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ہے، چھوٹے سے قد کا مالک ہے، رنگ کا بھی کالا ہے، غریب، نادار، مفلس، مسکین قسم کا آدمی ہے، لیکن اللہ اللہ دربار رسالت میں اس کی بڑی چاہت ہے،
इमाम उल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे और इसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा प्यार है। यूं बैठे बैठे प्यार में आपने पूछ लिया तेरी शादी हुई? उन्होंने कहा का मैं तो गरीब हूं, मेरे पल्ले तो रोटी का टुकड़ा भी नहीं, झोंपड़ी भी नहीं, घर नहीं, दर नहीं, जर नहीं, पर नहीं, कोई चीज भी मेरे पास नहीं है, मैं शादी करके क्या करूंगा? कौन मेरी शादी करे? ये बातें इसलिए सुना रहा हूं कि ये लोग, इनका ताल्लुक देखो किससे है। दरियाए करम जोश में आ गया, दरियाए रहमत उबल पड़ा। फरमाया अल्लाह क्या कहते हो, तेरी शादी कोई नहीं करेगा, तेरी शादी मैं करूंगा। बस तू जल्दी जा, फलाने सहाबी के पास बच्ची है, तू जाकर अपने निकाह का पैगाम दे, इत्तला कर उनको। इसने जाकर के पैगाम दे दिया। उन्हें इल्म था कि ये खुद नहीं आया, अपनी मर्जी से नहीं आया, दुनियावी ख्वाहिश को पूरा करने के इरादे से नहीं आया, बल्कि ये रहमत वाले का भेजा हुआ है। उन्होंने भी तस्लीम कर लिया पैगाम। फिर दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके बैठ गया। तो आपने फरमाया जुलैबी भी यहीं बैठे हो? उन्होंने कहा आका फिर और क्या करूं? तो फरमाया भले आज भी तेरी शादी का इंतजाम हो गया, कुछ तैयारी कर, कुछ तो इंतजाम कर। उन्होंने कहा जी सारा इंतजाम होता है पैसे टके से, अपने पल्ले तो रोटी भी नहीं, मैंने क्या इंतजाम करना है? हाय, फिर यूं ही कहूंगा दर्द भरे दिल से, अरे तुम्हें क्या मालूम है कि सहाबा कौन है? खुदा की कसम तेरे बारे में दुकानदार कह देगा मैं इसका जामिन हूं, तेरा रिश्तेदार जमानत देगा, अफसर जमानत देगा, अजीज जमानत देंगे, पैसे वाले लोग जमानत देंगे। लेकिन यहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा 300 दिरहम जाके उस्मान बिन नूरैन से कर्ज ले ले और तेरा कर्ज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अदा करूंगा। जामिन तो देख, असल तो तेरा कोई जमानती बनेगा नहीं, और अगर बनेगा बार बार कहेगा यार तू मैंने डुबो ना जमी, देख यार तू मेरे नाली में ना करी, कभी मैं ढक्या जावा, मैं जेल ही पहुंचाऊंगा, यार जरा हया करी, शर्म करी यार, कमाल है, देख मैं की में फिरना। इरशाद गरामी फरमा दिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जा उस्मान गनी से, वो तेरा भी गनी मेरा भी गनी, वो बड़ा मालदार है, बड़ा वसी उस तरफ है, बड़ा दिल वाला है, मेरा दूरा दामाद है, जाकर उससे 300 दिरहम कर्ज ले ले, तेरा कर्ज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अदा करूंगा, मैं जामिन हूं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंच गया साहब। मैंने कहा भाई ले जा, बेशक जरूर ले जा, पैसे दे दिए, कपड़े खरीद रहा है, मदीने के दुकानदारों से बर्तन खरीद रहा है, झोंपड़ी का इंतजाम कर रहा है, बड़ा खुश खुश मदीने की गलियों में फिर रहा है, मेरी भी झोंक बसेगी, मेरा भी घर आबाद होगा, मैं भी घर वाला बनूंगा, मेरी भी घरवाली आएगी, अल्लाह मुझे भी आल औलाद देगा, मैं अब्बा बनूंगा, मेरा भी खानदान होगा, सारी खुशियां दिल में लिए फिर रहा है, बर्तन खरीद रहा है, कपड़े खरीद रहा है, तैयारी कर रहा है। उधर से आवाज आ गई इन्फिरू फी सबीलिल्लाह। कुफर ने इस्लाम को ललकारा है, कुफर चढ़ के आ गया, शिरक चढ़ के आ गया। बड़ी अजीब बात कहता अमीन गिलानी, कहता जब बातिल हक से टकराए
جب باطل حق سے ٹکرائے، جب باطل سر پر چڑھ آئے، ایمان والا بے خوف و خطر پھر حق کی حمایت لازم ہے۔ جوان نے یہ نہ سوچا شادی کا موقع ہے، بڑی مشکل سے دا لگا ہے، اور وہ بھی رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش وجہ سے آپ ضامن بنے ہیں۔ چلو پھر جنگ ہوں گے، پہلے بھی میں جاتا رہا ہوں اور کسی جنگ میں چلا جاؤں گا، میں نے کون سی شادی خود رچانی ہے، میرا کون سا ارادہ تھا، یہ تو سارا پروگرام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر دیکھی جائے گی، جانے والے اور بہت ہیں، یا کم سے کم جا کر حضور کی خدمت میں عرض کرتا، آقا شادی کروں یا جہاد میں جا کر جہاد کروں۔ تمام خوشیوں کو لپیٹ کے رکھ دیا، مدینے کی دکانداروں کی منت کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، او لوگوں کپڑا واپس لے لو، یہ برتن واپس لے لو، یہ جھوپڑی کا انتظام جو میں نے کیا تھا واپس لے لو، جو میں نے تم سے چیزیں خریدی ہیں مہربانی کرو واپس لے لو۔ اور کیا بات ہے، تیری شادی ہو رہی تھی، کہنے لگا کفر نے اسلام کو للکارا، قرآن نے مجھے بلایا، میرے رب نے مجھے بلایا، مجھے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نے بلایا، میرا دل نہیں چاہتا ادھر جہاد ہو، اللہ مجھے بلائے میں شادیاں کرتا پھروں۔ دکانداروں کی منت کر کر کے سارا کپڑا برتن زیور واپس کر کے گھوڑا لیا، تلوار لی، مجاہدین کے ساتھ ساتھ میدان جہاد میں جا پہنچا۔ اور پھر یہ نہیں کہ ذرا پیچھے رہتا، یار یہ تو شادی شدہ ہیں، بال بچہ دار ہیں، میرا تو نیا پروگرام ہے، کوئی نہیں آج شامل بھی ہو جاؤں، ثواب بھی مل جائے گا اور بچ بھی جاؤں گا۔ علماء اکرام نے لکھا سب سے اگلی صف میں کھڑا ہو کے لڑا، جہاد کیا، فجرحت جرحا شدیدا، 70 سے زیادہ زخم کھا کر میدان جہاد میں پڑا ہے، چھلنی کر دیا تلواروں تیروں سے کافروں نے۔ مسلمانوں، دل میں تھوڑی سی محبت ہونا، جس کی اس کے کپڑے بھی پیارے لگتے ہیں، اس کی جتی بھی پیاری لگتی ہے، اس کے منہ کا تھوک بھی پیارا لگتا ہے، اس کا دوپٹہ بھی پیارا لگتا ہے، اس کی آنکھیں بھی اچھی لگتی ہیں، اس کا ہاتھ بھی اچھا لگتا ہے۔ خدا کی قسم ٹھیک ہے شادی نہیں ہوئی، نہیں بن سکی، جھوک نہ بسی، گھر نہ بسا، بال بچڑ دار نہ بن سکا، پر تمہیں کیا معلوم ہے، میدان جہاد میں آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میرا دیوانہ یہاں پہنچ گیا، خود پوچھا ہے جلیبیب کہاں ہے، کتنا بڑا مقام ہے، حضور یاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتایا گیا کہ جی وہ تو بڑا زخمی ہے اور آخری وقت ہے، میدان جہاد میں پڑا ہے، فرمایا جلدی کرو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ لے آئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی گود میں صحابی کو اس کا سر رکھ لیا، بے ہوشی تاری تھی، تھوڑا سا ہوش آیا، جوان مسکرانے لگا۔ آپ نے فرمایا تو شادی کر رہا تھا، یہ کیا کیا؟ عرض کرنے لگا آقا یہاں کی شادی آج کرتا کل ختم ہو جاتی، اب جنت کی حوروں سے ایسی شادی کروں گا ختم ہی نہیں ہوگی۔ اور پوچھ لیا تیرا کیا حال ہے؟
कहने लगा मेरे दुखड़े टल गए, मेरे गम दूर हो गए, मेरी हसरत पूरी हो गई, मेरी आरज़ू पूरी हो गई, मेरी तमन्ना पूरी हो गई। अल्लाह ने मेरी झोली भर दी, अल्लाह ने मुझे सब कुछ अता फरमा दिया। और कैसे तुझे क्या मिल गया? कहने लगा कोई बीवी को ताड़ता हुआ मरेगा, कोई बेटी को देखता हुआ मरेगा, कोई छोटे बेटे की तरफ देखता हुआ मरेगा, कोई कोठी को देखता हुआ मरेगा, कोई बंगले को देखता हुआ मरेगा, कोई तख्तो ताज को देखता हुआ मरेगा, कोई यारों सफीरों वजीरों को देखता हुआ मरेगा। और मदीने के लोगों आओ मुझे मुबारकबाद दो, उधर मुझे मौत का झटका लगने वाला है, उधर मैं अपने महबूब का दीदार करता हुआ जाऊंगा। कौन इनका मुकाबला करे? फरमाया युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह फरमाते मेरा नूर चमक के रहेगा, जो टकराएगा वो पास पास हो जाएगा। इसलिए मैंने ये मुख्तसर सा मज़मून अर्ज कर दिया। किसी सहाबी का गिला ना करो, किसी का शिकवा ना करो, किसी की चुगली ना करो। वो जन्नत में आबाद हैं, हम दुनिया में रहकर अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें। अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक कुरान पढ़ के देखो, तुम्हें पता चलेगा कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के लिए अल्लाह पाक ने क्या क्या तैयारियां फरमा रखी है। अज़वाज मुताहरात का बड़ा ऊंचा मकाम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन अजमाइन। बनाते रसूल का बड़ा ऊंचा मकाम है। मुझे तो बड़ा दुख लगता है तुम्हारे पास बैठकर जो ये कहते हैं 5 टन पाक, तुम उनसे बड़े खुश हो जाते हो और मुझसे खुश नहीं होते। मैं कहता हूं 5 टन नहीं, नबी का सारा घराना पाक है। नबी का कपड़ा पाक, नबी की जूती पाक, नबी जिस जमीन पे थूक दे वो पाक। मेरे आका का मदीना पाक, मेरे आका के सारे यार पाक, मेरे नबी की बेटियां पाक, मेरे नबी का हरम पाक। अजीब लोग हो तुम भी, मुझसे खुश नहीं होते। जो एक गप लगा देता है उससे खुश हो जाते, जो सारे घराने का एहतराम करता है उससे खुश नहीं रहते। मैं तुम्हें स्टाम्प लिख कर देने को तैयार हूं, अगर मेरा तेरा ये अकीदा और ये ईमान रहे, इंशाअल्लाह सीधी जन्नत की राह मिलेगी। अमल की वजह से नहीं। अमल कहा मेरा तेरा जन्नत में जाने जोगा, बल्कि सहाबा इकराम की चूतियों के सदक़े में निजात हो जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे का खादिम और गुलाम बनाए, नबी के गुलामों का गुलाम बना, अहले बैत का गुलाम बना, अल्लाह वालों का गुलाम बना, कुरान करीम का खादिम और गुलाम बना, कल्मे और ईमान वाली मौत अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व अस्हाबि सय्यदिना व अज़वाजि सय्यदिना व बनाति सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा। कई लोग कहते हैं बच्चे हैं, सर में दर्द रहता है, या अल्लाह सबको सेहत कामिल अता फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, ज़हनी परेशानियों को दूर फरमा, जिस्मानी परेशानियों को दूर फरमा, रूहानी परेशानियों को दूर फरमा, सबके रोजी रिज़्क़ में खैर और बरकत अता फरमा। या अल्लाह हम सब की औलाद को नेक बना, बे औलाद को औलाद अता फरमा, जिनके पास बच्चियां हैं उन्हें बच्चे अता फरमा। या अल्लाह सारे मुसलमानों को हिदायत अता फरमा, सारी उम्मत को हिदायत अता फरमा। मौला तू रहीम है, करीम है,
جتنے مسلمان مرد عورت قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما دے مولا، سب کو جواری رحمت میں جگہ عطا فرما یا اللہ، ساری امت کی بخشش فرما، ساری مخلوق پہ کرم اور فضل فرما، سارے پاکستان کی حفاظت فرما، جتنے بھی اسلام کا نام لیتے ہوئے کام کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے شہید ہوئے، صدر ضیاء الحق مرحوم اور ان کے ساتھی قریب کے زمانے میں شہید ہوئے، آج اور سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ان کے درجوں کو بلند فرمائے، اور پاکستان کے وہ لوگ وفادار تھے، انچ انچ زمین کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، کشمیر کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما مولا کریم، بے نمازیوں کو نمازی بنا، شرک و کفر بدعات کے دریا میں جو غرق ہیں انہیں توحید کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ، ہم سب کو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اپنے ذکر، اپنے فکر، اپنے شکر کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اس زندگی کو برباد کرنے سے ہمیں بچا، رات دن تیرا نام لے، تیری یاد میں اپنی زندگی بسر فرمائے، اپنے نام کا چسکا عطا فرما یا اللہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما، سنت کا تابع دار بنا، صحابہ کرام کی جوتیوں کا خادم اور غلام بنا، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم